مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا ایثار ہے۔ یقیناً ان سے کہا گیا کہ آپ محفوظ پناہ گاہ میں چلیں، انہوں نے انکار کیا۔ انہیں معلوم تو تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، اگرچہ دھوکے سے ہوا۔ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے ملک میں نامقبول ہیں اور عوام ان کے خلاف ہے اور کیا سب آپ کو جی، معلوم۔ یہ پروپیگنڈا تھا بالکل۔ آپ نے دیکھا کہ عوام نے کس طرح شرکت کی۔ ان کا ہمیں ایسا لگا جیسے ہمارے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا۔ سب سے پہلی مرتبہ میری ان کی ملاقات سن 90 میں ہوئی۔ جیسے ہی اذان ہوئی چہرے کا رنگ بدل گیا اور فوراً کھڑے ہو گئے، اور کسی سے کوئی ایک ذرا سا بھی التفات کسی اور طرف نہیں تھا، سراپا ملتفت اذان اور نماز کی طرف تھے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شجاعت کا، اس دلیری بہادری کا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا اور دشمن کا مقابلہ کرنا، اس کا مرکز کیا ہے؟ کہاں سے یہ طاقت ملتی ہے؟ لوگ کہاں سے التوکل علی اللہ والتوسل بمحمد و آل محمد، یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے کہا نا، سیرت امیر المؤمنین۔ اسلام کا فیض عام ہوگا اور ہو رہا ہے، انشاءاللہ وائٹ ہاؤس تک بھی پہنچے گا۔ ظاہر ہے ابھی دنیا قائم ہے تو شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، بلکہ شیاطین انس و جن۔ اقبال لاہوری کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کئی جگہوں پہ ان کو کوٹ کیا۔ اقبال خالی پاکستان کے ہیں؟ نہیں، اقبال تو اقبال ایک آفاقی شاعر ہیں۔ تو کیا عالمی منظرنامے کو میں ہم کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان کی شہادت کے بعد؟ لوگوں کو نظر آیا ان کا جہاد، ان کی قربانی، ان کا ایثار، ان کی پالیسی، ان کا سچ سامنے آیا، تو اب لوگ تجزیہ کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اور درباری سرکاری مورخین اس واقعے کو مسخ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی زندگی کی بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ تھی کہ امت مسلمہ امت واحدہ کی شکل میں سامنے آئے، امت واحدہ وجود میں آئے گی، اور یہ قربانی استقبال حجت الہیہ کی راہ میں ایک بڑی قربانی ثابت ہوگی، اور ہم حجت آخر کا استقبال کر سکیں گے۔ السلام علیکم، جی ٹی وی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حنین زیدی۔ سید علی خامنائی کی شہادت، اس نے ساری دنیا میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور ایسی ہمت کا مظاہرہ کیا کہ جس نے ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یقینی طور پہ ان کی شہادت ایک ایسی شہادت تھی کہ جس سے کئی لوگوں کے لیے کئی اسباق مہیا ہوئے۔ آج اسی بات پہ، ان کی زندگی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بہت ہی محترم قبلہ جناب آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب سے، اور ان سے ہم جانیں گے ان کی شہادت کے بعد ساری دنیا میں جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا، اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں تشنگی باقی ہے اور چاہتے تھے کہ اس پہ بات ہو سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں اس المناک شہادت پہ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی۔ جیسے سب نے دیکھا کہ کس بہترین طریقے سے انہوں نے شہادت کو حاصل کیا، اور وہ ایک اہم مرتبے پہ، اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا اور دنیا متاثر بھی ہوئی ان کی شہادت سے۔ کوشش یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں، اور کچھ روشنی ان کی زندگی پہ ہو کہ انہوں نے زندگی کس طرح سے بسر کی ہے۔ حالانکہ وہ ایک طویل عرصہ ایران کے صدر بھی رہے، اور پھر اس کے بعد سپریم لیڈر رہے، تو ان کا اپنا لائف سٹائل کیا تھا؟ ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے کسی عہدے پہ پہنچنے پہ۔ ان کی کیسی زندگی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ رہبر شہید حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی، میری نگاہ میں تو
وہ اولیاء اللہ میں سے تھے، اور ان کی زندگی اتنی بلند تھی کہ شہادت سے کمتر درجے کی موت انہیں زیب نہیں دیتی تھی۔ مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ زندگی میں متعدد بار ان کی خدمت میں باریابی حاصل ہوئی۔ سب سے پہلی مرتبہ میری ان کی ملاقات سن 90 میں ہوئی، 1990، اور وہ بھی ایک لطف الہی تھا۔ مجھے نہیں معلوم، ایرانی قوم بہت ذہین ہے، بہت ذہین ہے، اور اس کی ذہانت پر، اس کی علمی استعداد پر، علمی اکتساب پر، علمی کمالات پر تو حدیث نبوی شاہد ہے۔ وہ کس قدر اطلاع رکھتے ہیں، حسن اطلاع۔ میں بغیر کسی کو بتائے ہوئے سن 90 میں ایک مرتبہ ہندوستان سے ایران گیا، کسی کو خبر نہیں تھی۔ قم پہنچا، قم پہنچنے کے 2 گھنٹے کے بعد دفتر رہبری سے فون آیا، سب سے پہلی مرتبہ میری ان کی ملاقات سن 90 میں ہوئی، وقت آقا سے ملاقات ہے۔ اور میرے دوستوں نے پوچھا آپ نے کوئی پہلے سے درخواست دی ہوئی تھی ملاقات کی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ کسی کو بتایا تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، دو زیارت کی غرض سے آیا۔ میں اسے ایک لطف ربانی سمجھتا ہوں۔ ان کا سسٹم تھا، ظاہر ہے انہیں ایئرپورٹ سے معلوم ہو گیا ہوگا کون آیا، ملک میں کون گیا، تو دفتر اس قدر فعال تھا اور اس قدر باخبر۔ بہرحال میں مقررہ وقت پہ پہنچا اور شرف باریابی حاصل ہوا۔ وہ تقریباً 35-40 افراد کے ساتھ، یہ نزدیک سے پہلی میری ان کی ملاقات تھی۔ اور اسی ملاقات میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، ان کے چہرے کے تاثرات، لوگوں کے سوالات کے نتیجے میں جو میں دیکھ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوا کہ یہ شخص ایک مرد متقی ہے بے تمام معنی، تقوی۔ اس کے بعد جب اذان ہوئی ظہر کی تو ان کے چہرے کا رنگ جو بدلا ہے، تو اس تغیر سے مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ اسے کہتے ہیں سیرت پیغمبر کی متابعت، اور متابعت شعوری، اور جو شخص شعوری طور پر ایک طویل عرصے تک متابعت کرتا رہا ہو، پھر وہ اس کی خاصیت بن جاتی ہے، اس کی خصوصیت بن جاتی ہے۔ پھر غیر شعوری طور پر بھی متابعت ہوتی ہے، تو یہ وقتی چیز نہیں ہوتی۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہے کہ حضور اپنے اصحاب و احباب کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب اذان ہوتی تھی تو اس طرح آپ کا رویہ تبدیل ہو جاتا تھا جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، یعنی بس ربط حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا۔ اذان ہوئی اور ذہن، قلب، توجہ سب اس طرف۔ میں نے یہ شان اس بزرگوار میں دیکھی، سب سے گفتگو کر رہے تھے، ہم بھی وہیں موجود تھے۔ جیسے ہی اذان ہوئی چہرے کا رنگ بدل گیا اور فوراً کھڑے ہو گئے، اور کسی سے کوئی ایک ذرا سا بھی التفات کسی اور طرف نہیں تھا، سراپا ملتفت اذان اور نماز کی طرف تھے۔ تو یہ جو تاثر ہے میں کبھی نہیں بھولتا۔ اسی طرح اور بہت سے مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ اتنی خصوصی ملاقات تھی کہ بس 3 یا 4 افراد تھے اور وہ تھے۔ اس میں بھی جو انداز تھا
میں مفتخر ہوں اس بات پر بھی کہ وہ تہذیب شناس تھے. وہ جانتے تھے کہ ایران میں تو عموماً ملاقات میں روبوسی ہوتی ہے، ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ معانقہ کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہمیں شرف معانقہ بخشا. دو ملاقاتوں میں ایسا ہوا کہ میرے ساتھ میرے برادر بزرگ حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب بھی ساتھ تھے، اور حضرت آیت اللہ شیخ محسن عراقی وہ بھی ساتھ تھے. وہ تھے، ہم تھے، اور بس آغا تھے. تو اس طرح سے خصوصی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور عمومی ملاقاتیں بھی ہوئیں. لیکن ہر ملاقات کے بعد دل میں ان کی عزت میں اضافہ ہوا، ان کا قد بلند سے بلند تر ہوا. جو عموماً آپ نے فرمایا نا سربراہان مملکت اور دوسری سیاسی جو شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ اردو کی مشہور مسئلہ ہے کہ دور کے ڈھول سہانے. دور سے بہت عزت اور شہرت اور شخصیت کی ابہت قائم ہوتی ہے، لیکن قریب جائیے تو وہ سب ختم ہو جاتی ہے. اس بزرگوار کے جتنا قریب جاتے تھے اتنی ہی اس شخص کی روحانی عظمت، اخلاقی عظمت بلند سے بلند تر ہوتی جاتی تھی. اس اعتبار سے میں مطمئن ہوں اور بغیر کسی ادنا سے مبالغے کے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص متقی تھا بتمام معنی الکلمہ، اور وہ اولیاء اللہ میں سے تھے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ کئی لوگ قیاس کرتے ہیں ان کے اثاثے کے حوالے سے، اور پروپیگنڈا رہا ہے میڈیا میں کہ ان کے بڑے اثاثات جات تھے مختلف ممالک میں. اصل حقیقت کیا ہے اس کی، جبکہ ایرانی میڈیا نے شائع کیا ہے؟ بے دشمن مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتا رہتا ہے، شائعات، ہفوات بہت ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. جو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک مرد متقی تھے، اپنے خدا کے وفادار تھے، شریعت کے پاسدار تھے، محمد اور آل محمد علیہ والسلام کی سیرت کے پاسدار اور عملی اس طور پر اس پر کاربند، اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے وفادار تھے. دیکھیے ملک کے باہر ادھر ادھر اثاثے وغیرہ کرنا یہ وہ لوگ کرتے ہیں نا جو خود اپنے ملک کے وفادار نہیں ہوتے. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اپنے ملک کے اور اپنی قوم کے وفادار تھے، اور تمام انسانوں کے لیے ان کے دل میں وہی شفقت تھی جو ایک باپ کے دل میں بیٹے کے لیے شفقت ہوتی، اولاد کے لیے شفقت ہوتی. وہ بابائے قوم تھے حقیقتاً، اور ان کا کردار اسی لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے اور اسی لحاظ سے ہے. باقی سب شائعات تو کچھ بھی ہو سکتی ہیں دنیا میں. بے شک ایسے ہی ہے. شہادت کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس شہادت نے جس طرح سے دنیا بھر میں جو حریت پسند افراد تھے ان کو جھجوڑ دیا اور ایک نئی روح پھونکی، تو کیا عالمی منظرنامے میں ہم کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان کی شہادت کے بعد؟ بالکل نظر آ رہا ہے، عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. بہت کچھ ہو چکا ہے اور بہت کچھ ہوگا. یہ شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، اور جو ان کے جذبات ظاہر ہے، میں نے عرض کیا ایک روحانی شخصیت تھی، بنیادی طور پہ نورانی شخصیت تھی. محمد اور آل محمد کے مسلک اور محمد اور آل محمد کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، الہی مشن تھا. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کا اخلاص رنگ نہ لائے. جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. سب سے بڑی چیز آپ یہ دیکھیے کہ ان کی زندگی کی بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ تھی کہ امت مسلمہ امت واحدہ کی شکل میں سامنے آئے، ایک امت ہو، تفرقے نہ ہو، فرقہ بازیاں مطلق نہ ہو. اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی. دیکھیے مثال موجود ہے
دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جو علناً ایک بڑا بجٹ وہ فکس کرتے ہیں دوسرے فرقوں کی مخالفت کے لیے. ایک بڑا ملک ہے، آپ سب جانتے ہیں، ان کا بجٹ باقاعدہ معلوم ہے کہ رد تشیع، رد تصوف، رد دیوبندیت، رد بریلویت، پتہ نہیں رد کیا، وہ رد کے لیے مال خرچ کرتے ہیں علناً، اور بڑا بڑا بجٹ ہوتا ہے. ایران روز اول سے، ایران اسلامی، ایران جمہوری اسلامی امام خمینی کے زمانے سے ایک بڑا بجٹ جہاں تک اس کے بساط میں ہوتا ہے فکس کرتا ہے اتحاد کے لیے، وحدت بین المسلمین. کھلی ہوئی بات ہے، اور وہ ہر سال وہ کرتے ہیں مختلف انداز سے. تو ان کی خواہش تھی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی بھی اور امام خامنئی کی بھی، امت واحدہ بن کے سامنے آئے، ابھرے. اور یہ آرزو بہت کچھ ان کی زندگی میں پوری ہوئی، لیکن میں دیکھتا ہوں ان کی شہادت کے بعد یہ چیز اور زیادہ ابھر کے سامنے آئی. لوگوں کو نظر آیا ان کا جہاد، ان کی قربانی، ان کا ایثار، ان کی پالیسی، ان کا سچ سامنے آیا. تو اب لوگ تجزیہ کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اور ان کا حرف حق، حرف صدق دلوں پہ اثر کر رہا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ متحد ہو رہے ہیں، فرقہ وارانہ حساسیت کو مٹا کر وحدت کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ مزید کامیابی حاصل ہوگی. بے شک ایسے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف مسالک مذاہب کے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو تو جانے دیں آپ، میں نے ہندوستان میں دیکھا ہندو جو بت پرست ہیں، ان کا ہمیں ایسا لگا جیسے ہمارے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا. یہ کون سا احساس ہے؟ یہ احساس تبھی پیدا ہوگا جب جانے والے کے دل میں حقیقتاً پوری انسانیت کا درد ہوگا. تو یہ سچ ہے کہ وہ صرف شیعوں کے لیے نہیں سوچتے تھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سوچتے تھے. دنیا کے جتنے پسماندہ لوگ ہیں، مستضعفین ہیں، ایکسپلائٹ جن کو کیا گیا ہے، ان سب کے لیے وہ سوچتے تھے. تو وہ اثر تو ہوگا دلوں پر، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، سب ان کو یہ سمجھنے کہ جیسے ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. یہ غیر معمولی بیان ہے، اور یہ اس میں جو برجستگی ہے، صداقت ہے، وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ کوئی سیاسی بیان نہیں، یہ دل سے نکلی ہوئی بات ہے. بے شک ایسے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مثلا لوگ تحقیق کرنے لگے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شجاعت کا، اس دلیری بہادری کا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا اور دشمن کا مقابلہ کرنا، اس کا مرکز کیا ہے؟ کہاں سے یہ طاقت ملتی ہے؟ لوگ کہاں سے؟ التوکل علی اللہ والتوسل بمحمد و آل محمد، دو ہی لفظ ہیں. اللہ پر پورا بھروسہ، اور محمد اور آل محمد علیہ السلام، ائمہ اہل بیت مصطفیٰ، ان کی سیرت سے وابستگی، وہاں سے استلہام، وہاں سے انسپریشن، وہ سب سے بڑی طاقت رہی ہے ہمارے علماء کی، اور آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی بھی وہی طاقت تھی. وہی رسول پاک کی سیرت، وہی شب ہجرت حضرت علی کا کردار، وہی بدر و احد و خیبر و خندق میں علی کا کردار، وہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ثبات و صبر و قربانی. وہی چیزیں ہیں. وہ چیزیں اگر واقعاً انسان اس سے انسپریشن لے تو ایسے ہی کردار ابھر کے سامنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ایک بہت بڑی نشانی ہے ان کے اس جہاد میں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر جس طرح جامع شہادت. دیکھیے اسلام کتابوں میں تھا ہر طرح سے، جیسے اسلامی معاشیات، اسلامی اقتصادیات، اسلامی سیاسیات، سب لوگ لکھ رہے تھے کتابیں مدتوں سے. سانس لیتے ہوئے زندہ معاشرے میں اسلام کو دکھایا ہے اس عہد میں امام خمینی نے یا امام خامنئی نے. انہوں نے جس طریقے سے قوم کی تعمیر کی، تربیت کی، ایک نیشن کو وجود بخشا،
ایک ملک کو وجود بخشا. اور پھر ایک بڑا اچھا جملہ ہے، میرا نہیں ہے یہ جملہ، تو بعض انقلابی جوانوں کا ہے، کہ ایران کی حدیں ہیں، جمہوری اسلامی ایران کی تو حدیں ہیں، لیکن اسلامی انقلاب کی حدیں نہیں ہیں. وہ بے حدود ہے، بلا حدود ہے، ساری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پھیلے گا. اسلام کا فیض عام ہوگا اور ہو رہا ہے، انشاءاللہ وائٹ ہاؤس تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ. سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی جان بچا سکتے تھے، یعنی خطرات تو موجود تھے، پچھلے سال بھی حملے ہوئے، اس سال بھی یہ خطرات تھے، تو وہ کسی جگہ پہ منتقل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتخاب کیا. نہیں، وہ ہمارے علماء کا یہ کردار کبھی نہیں رہا، اور یہ بہت بڑا ایثار ہے. یقیناً ان سے کہا گیا کہ آپ محفوظ پناہ گاہ میں چلیں، انہوں نے انکار کیا، کہا نہیں آپ لوگ جائیں، اگر جانا چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں. اور چونکہ پوری قوم کے لیے ایسی پناہ گاہ نہیں ہے تو میں ایسی پناہ گاہ میں نہیں جاؤں گا. یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے کہا نا، سیرت امیر المؤمنین. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت سے استفادہ اور اس کا تتبع، اس کی پیروی. مولا اپنی زندگی کو اس طرح بسر کرتے تھے کہ جیسے مملکت اسلامی کا ادنا ترین شخص بسر کرتا تھا. وہی ان کا رویہ تھا. اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آفس تھا، وہ جہاں ملاقات کیا کرتے تھے، لیکن ان کا جو اپنا گھر تھا وہ ویسے ہی تھا. میں ان کے اس گھر میں بھی گیا ہوں جو مشہد مقدس میں جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، وہاں بھی گیا ہوں، بلکہ اس سے ملحق جو حسینیہ ہے اس میں تقریر بھی کی تھی میں نے. تو ان کے والد ماجد کا جو گھر ہے مشہد میں، آیت اللہ سید جواد خامنئی کا، گھرانہ دینی تھا، انسانی تھا، اسلامی تھا، اور بے تمام معنی متقی تھا اور ہے. بے شک. اچھا، اب ایک سوال اب ہٹ کے ذرا پاکستان کے تناظر میں، کہ ہم نے دیکھا کہ اقبال لاہوری کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کئی جگہوں پہ ان کو کوٹ کیا. اقبال خالی پاکستان کے ہیں؟ نہیں، اقبال ایک آفاقی شاعر ہیں، تو آپ اس کو صرف پاکستان سے جوڑ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ علامہ اقبال دنیا کے چند بڑے شاعروں میں سے ایک تھے. Truly, he was one of the greatest poets of this world. اس دنیا کے چند بزرگ ترین شعراء میں سے ایک اقبال تھے. جو ان کی شاعرانہ عظمت کا انکار کرے وہ کافر شعر و ادب ہے. اقبال کی بہت بڑی شخصیت ہے شاعرانہ، اور جو ان کی فارسی شاعری میں پیغام ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اردو شاعری میں جو پیغام ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے جو کچھ پیغام دیا ہے وہ فارسی شاعری میں، چاہے وہ اسرار خودی ہو، چاہے رموز بے خودی ہو، چاہے وہ زبور عجم ہو، چاہے وہ پس جب آیت کرد اے اقوام شرق. یہ جو ان کی مثنویاں ہیں، ان کے منظومات شعری محاسن کے لحاظ سے بھی بلند پایا ہیں. اور اگرچہ خود رہبر شہید کے مطابق کہ اقبال کو فارسی محاورات پہ دسترس نہیں تھی تو وہ محاورات تو نہیں برت سکے، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کہا فارسی میں، ان کا جذبہ، ان کی فکر اور ان کا حسن بیان، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک شعر شور انگیز، شعر پرتاثیر، وہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے وہ متاثر تھے، اور اس کا انہوں نے بھی جذباتی اظہار کیا ہے، اور ہم سب ان کے اس اظہار کے بھی قدردان ہیں اور اقبال کے بھی قدردان ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ
جب میری ملاقات جاوید اقبال صاحب سے ہوئی تھی اسی لاہور میں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ جاوید نامہ میں جو اقبال نے فرمایا ہے آپ نے اس کا کتنا اثر قبول کیا، تو انہوں نے عجیب سا تأثر دیا، کہا بھائی وہ تو سارے جوانوں کے لیے ہے تو کون قبول کرتا ہے اثر، کون نہیں قبول کرتا ہے الگ بات ہے. لیکن علامہ اقبال کی شاعری عظیم شاعری ہے، پرعظمت شاعری ہے، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی. یہ بات درست ہے کہ ایران میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں علامہ اقبال پہ؟ وہ ساری دنیا میں کر رہے ہیں، ایران میں بھی کر رہے ہیں. اچھا، اور ہونی چاہیے. جی. اچھا، رہبر کی شہادت کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس صدی کی اور پچھلی صدی کی سب سے بڑی شہادت ہے اگر عالم اسلام کو دیکھیں، اور اگر قربانی کے حوالے سے دیکھیں تو کیا یہ بات درست ہے؟ ایک عظیم شہادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. درست کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک عظیم شہادت ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ میدان میں ثابت قدم رہنا. انہیں معلوم تو تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، اگرچہ دھوکے سے ہوا. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ نیگوشیشنز چل رہی تھیں، ٹیبل پہ آگے سامنے لوگ بیٹھے تھے اور پشت سے حملہ کیا انہوں نے. تو یہ ایک یعنی تاریخ کا غداری کا اور بے وفائی کا اور دھوکے کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے، اور شہادت کا بھی عظیم الشان واقعہ ہے. اور یہ شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی. شہادت کے اثرات سب پہ مرتب ہو رہے ہیں اور تادیر مرتب ہوتے رہیں گے. تدفین جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد ہوئی، یعنی ان کی شہادت جو ہے فروری میں ہوئی اور اس کے بعد تدفین اب ہوئی ہے. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اب اس کے پیچھے اہل البیت ادرا، گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ کیا. لیکن ظاہری طور پہ اسباب یہ ہیں کہ اتنا بڑا مجمع، بلکہ اس سے بھی زیادہ مجمع شرکت کرنا چاہتا تھا، اور مسلسل جنگ کے حالات تھے، تو اس لیے وہ ایسی فرصت تلاش کر رہے تھے جس میں سب شرکت کر سکے، سارے سوگوار شرکت کر سکیں. اور آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں نے شرکت کی، تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بغیر کسی مبالغے کے، بلا خوف تردید، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی جنازہ، اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا اتنے مجمع نے ان کو وداع کیا ہو، رخصت کیا ہو، شرکت کی ہو. اتنا جذباتی، ایسی جذباتی شرکت. یہ تو تاریخ کی سچائی ہے. بے شک اس میں میری رائے اور آپ کی رائے کیا ہے؟ اس میں خیال آرائی کی گنجائش نہیں ہے. ایک واقعیت ہے جو سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے. یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بڑا جنازہ ہے، سب سے بڑا. اس حوالے سے ایک بات اور ذہن میں تھی کہ آپ نے ابھی تشییع جنازہ میں شرکت بھی کی. وہاں لوگوں کے کیا جذبات تھے؟ ایک تو بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے مختلف ملکوں سے. سب کا ایک ہی تاثر تھا کہ جیسے ہمارے باپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا. سب کا ایک ہی تاثر تھا کہ ہم اپنے سرپرست سے محروم ہو گئے، چاہے وہ علماء ہوں بزرگ اور یا عوام. سب کا یہی تاثر تھا، اور سب یک زبان تھے کہ یہ شہید بہت بلند پایا شہید ہے. اور سب کے تاثرات صادقانہ تھے، برجستہ تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ کسی نے ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی ہو، ایسا نہیں تھا. مختلف ملکوں سے لوگ آئے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے. سب کا تاثر یہ تھا کہ یہ ایک پاک کردار کا ایک متقی رہبر تھا جو ہم سے بچھڑ گیا. یک زبان، کوئی دو رائے نہیں تھی اس میں. گریہ کر رہے تھے لوگ، بے تحاشا گریہ کر رہے تھے. یہ اشک صادقانہ ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ اس شخص کا غم تھا جس نے اپنے پورے وجود کو عشق خدا میں تبدیل کر دیا. یہ اولیاء اللہ میں سے تھے، یہ عاشقان خدا میں سے تھے. تمام تر سیاست کے باوجود روزانہ پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت، نماز شب کی ادائیگی، زیارت، دعا. یعنی وہ جو ایک ربانی کا، ایک روحانی کا، ایک عالم دین کا کردار ہونا چاہیے،
وہ ہمیشہ قائم رہا اور غالب رہا، چاہے وہ صدر مملکت رہے اور چاہے وہ رہبر قوم رہے، ہمیشہ۔ پچھلے 50 سال کا عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا، 50 سال تک، 47 سال، 48 سال، 50 سال آقا خامنہئی کی شخصیت ایران کی سیاست میں مرکزی شخصیت رہی، محوری، مرکزی، یعنی نفر اول، مسلسل۔ اور اس کے باوجود جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو دنیا کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے ملک میں نامقبول ہیں اور عوام ان کے خلاف ہے اور کیا سب آپ کو جی معلوم۔ یہ پروپیگنڈا تھا بالکل۔ آپ نے دیکھا کہ عوام نے کس طرح شرکت کی۔ اچھا، ایک میں سمجھتا ہوں ایک حکمت یہ بھی سامنے آئی، کسی کی بھی وفات پر فوری ری ایکشن تو لوگوں کا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن تو لوگ چپ رہتے ہیں اگر اختلاف ہے، اور اخلاقی طور پہ غم منا لیتے ہیں یا تعصب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اتنے دن گزر جائیں اس کے باوجود تمام ملک اور دوسرے ممالک کے لوگ کلمہ خیر ہی سے یاد کرتے رہیں اور شدت غم بڑھتا چلا جائے، یہ بھی ہم نے اسی جنازے میں دیکھا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناقابل فراموش ہیں اور تاریخ اسے محو نہیں کر سکے گی، اور درباری سرکاری مورخین اس واقعے کو مسخ نہیں کر سکیں گے۔ شہید کی خواہش تھی، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، اور انہوں نے بہت محنت کی وحدت امت کے لیے، تو کیا ان کی شہادت کے بعد یہ ممکن ہے کہ امت متحد ہو جائے؟ متحد ہو رہے ہیں لوگ، یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے ابھی دنیا قائم ہے تو شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، بلکہ شیاطین انس و جن سب کام کر رہے ہیں، لیکن اب زمانہ آخری دور تک پہنچ رہا ہے تو یقیناً شیاطین انس و جن کی شکست بھی لازمی ہے، خیر کی فتح بھی لازمی ہے۔ اس لیے یقین ہے مجھے کہ انشاءاللہ امت میں وحدت پیدا ہوگی، تعصبات مٹیں گے، فرقہ بازیاں ختم ہوں گی، امت واحدہ وجود میں آئے گی، اور یہ قربانی استقبال حجت الہیہ کی راہ میں ایک بڑی قربانی ثابت ہوگی، اور ہم حجت آخر کا استقبال کر سکیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں کے لیے ان کا کیا پیغام تھا، اور اگر نوجوان ان کی سیرت کو اپنانا چاہیں تو کس طریقے سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں؟ مختلف مواقع پہ رہبر شہید نے مختلف پیغامات دیے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے تمام پیغامات، تمام تقریریں مرتب شکل میں شائع ہوتی رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر فیلڈ کے لوگوں کے لیے ان کے پیغامات رہے ہیں بہت واضح، چاہے وہ شعراء ہوں، ادباء ہوں، چاہے وہ معلمین ہوں، چاہے وہ اساتذہ جامعات ہوں، چاہے وہ سائنسداں حضرات ہوں، چاہے وہ بسیجی ہوں، پاسداران ہوں، سپاہ ہوں، چاہے وہ عام انسان ہوں، چاہے وہ طلاب علوم حوزہ علمیہ ہوں، ہر ایک کے لیے ان کے پیغامات مفصل موجود ہیں، اور ان تمام پیغامات میں جو سب سے بڑی چیز مشترک ہے اسے 2-3 نکات میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے توکل بخدا، خدا پہ انسان توکل رکھے، یقین رکھے، اور شرک میں مبتلا نہ ہو، غیر خدا سے مدد نہ لے، غیر خدا اور باطل قوتوں کی طرف مائل بھی نہ ہو۔ یہ ایک بڑی بات ہے، چاہے انسان کسی بھی عہدے پہ ہو اور کسی بھی شعبہ زندگی سے منسلک ہو، ایک انسان کو خدا کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ان کی تاکید تھی قرآن مجید کی تلاوت، جو معصومین کی تاکید ہے، فرماتے تھے آدھا صفحہ صحیح مگر روز پڑھو، ناغہ نہ ہو۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، یہ رہبر شہید کی بہت تاکید ہوا کرتی تھی۔ تیسری چیز جو تمام عرفاء اور تمام فقہاء اور تمام اہل وصیت حضرات کی وصیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے عملاً
کہ جو فرائض الہیہ ہیں، جو واجبات ہیں وہ ترک نہ ہونے پائیں، اور جو محرمات ہیں وہ سرزد نہ ہونے پائیں۔ اگر ان 3 نکات ہی پر جوان اپنے سیر و سلوک کی بنیاد رکھیں، سیر زندگی اور سلوک الی اللہ، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا انہیں سرفرازی کا پروانہ اور شرف ضرور نصیب ہوگا۔ خیر دنیا اور خیر آخرت ان کی زندگی میں انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال، ان افراد کے لیے کوئی پیغام جو مغرب کی ٹیکنالوجی سے بہت متاثر ہیں اور ان کے زوم میں آ جاتے ہیں، اور پھر میرے کہے بغیر آپ دیکھیے کہ سائنس کی ترقی ہو یا ٹیکنالوجی کی ترقی، تمام تر پابندیوں کے باوجود آج ایران میں جو ہے وہ ایک ناقابل تردید مثال ہے۔ جنگوں میں جو خیر کا پہلو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں قومیں ترقی بھی کرتی ہیں، اگر تو قومیں جینیس رکھتی ہوں، اگر قومیں ذہانت رکھتی ہوں، اگر قومیں ثبات و استقلال رکھتی ہوں، صبور ہوں، تو قومیں جستجو کرتی ہیں، کنجکاوی کرتی ہیں، تخلیق کرتی ہیں، اسلحہ سازی ہوتی ہے۔ اسلحہ سازی میں علم، ہنر، سائنس، ٹیکنالوجی سب شامل ہے۔ آج جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، جو ڈرونز کی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کچھ ہے جو چھپائے ہوئے ہیں، ابھی منظر عام پر نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ سائنس کے میدان میں بھی، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ایران کسی دوسرے ملک سے پیچھے نہیں ہے، اور ہمارے جوانوں کو مغرب کا بیجا رعب مسلط نہیں ہونے دینا چاہیے، مرعوب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت ایک زندہ مثال موجود ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور الشکر للہ، ایدکم اللہ، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام جوانوں کو جواں مردی کی دولت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ شکریہ۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت ایک ایسی عظیم شہادت تھی کہ جس نے پوری دنیا میں تحریک پیدا کر دی۔ جتنے حریت پسند تھے وہ اس طرف متوجہ ہوئے کہ آزادی حاصل کی جا سکتی ہے اس سسٹم سے، جو سسٹم ہمیں جکڑے ہوئے ہے، ہمیں مقید کیے ہوئے ہے، اور اب تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ساری دنیا میں کہ اس سامراجی نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یقینی طور پہ ایک ایسی عظیم شہادت کی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور آنے والے دنوں میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔